ہمارا کیونکہ زمینداروں کا علاقہ تھا، زیادہ زمینیں تھیں، زمیندارہ تھا اس جگہ، تو یہاں پہ چاول یا گندم سے متعلقہ کاروبار جو ہے وہی زیادہ تھے. اب چونکہ زمینیں بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہیں، کچھ کمرشلائز ہوتی جا رہی ہیں، آگے کاروباری حالات وہ نہیں رہے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو ہنر دینا ہے. اب ہم نے اپنے اگلی نسل کو کم از کم ہنر جیسا زیور دینا ہے جس سے وہ ہنرمند ہاتھوں سے اپنے کاروبار بنا سکیں. اس کے لیے ان کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے اتنی بڑی دو عمارتیں ہیں یہاں پہ، ڈگری کالج، کامرس کالج، لیکن آپ ان کی اسٹرینتھ دیکھیں تو وہاں پہ 34 بچے، 60 بچے. یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے شہر میں اتنے بڑے کالج ہونے کے باوجود ان کی تعداد بچوں کی وہاں پہ نہیں ہے. ایک تو میں یہ گزارش کروں گا اور آگے میرے مشن میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ کیمپین چلائیں گے کہ جس طرح الیکشن لڑنے کی کیمپین چلا سکتے ہیں نا ہم، اس طرح یہ کیمپین چلائی جائے گی کہ جہاں پہ بچے اسکول کالج میں نہیں ہیں ان کو ہم ان کے بڑوں سے بات کریں گے، ان بچوں کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں داخلے لیں اور اپنے آپ اپنے تعلیم حاصل کریں. پھر ہم نے یہاں پہ رانا تنویر صاحب نے نیشنل اسکل یونیورسٹی جو ہے وہ علاقے میں اس کی ابھی وہ کیمپس منظور کروا دیا ہے جو بن رہا ہے. وہاں پہ آپ کو ڈپلوماز ملیں گے جن کی پوری دنیا میں شناخت ہوگی. آپ پورے دنیا میں کسی بھی ملک جائیں نا تو وہاں پہ اگر کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے تو بے شک وہ کام سیکھ کے چلا جائے، لیکن اگر اس کے پاس ڈگری نہ ہو کسی یونیورسٹی کی تو وہاں پہ کام نہیں کر سکتا. یہ ان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب اسکل حاصل کریں گے وہاں پہ بڑی بہت یعنی اگلا دور میں دیکھیں. اب آج کل اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی جلدی سے بڑی اسپیڈ سے جو ہے وہ آ رہی ہے. اے آئی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر والا یہ جو آپ بولتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ خود ہی کرنے لگ جاتی ہے. یہ ساری چیزوں میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو آگے لانا ہے. ان ساروں کے کورسز اس یونیورسٹی میں ہوں گے اور وہاں سے ڈگریاں ملیں گی اور اس ڈگری کے بعد گورنمنٹ حکومت پاکستان ان کے ویزے لگوائے گی باہر کے ملکوں کے لیے. اس ٹائم سعودی عرب نے معاہدہ کیا ہوا ہے پاکستان سے. شہباز شریف صاحب سے جب وہ وزیر اعظم تھے 70,000 انہوں نے مانگے تھے ہنرمند لوگ. 70,000 کا ہم نے ان سے معاہدہ کیا اور ابھی تک ہم صرف ان کو 4,000 بھیج سکے کیونکہ ہمارے پاس ہنرمند لوگ ہی نہیں ہیں. تو یہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنے شہر کی جو چھینی ہوئی ٹرانسپورٹ ہے، جو ہمارے شہر سے ٹرانسپورٹ چھینی گئی، ہم وہ واپس لے کے آئیں گے انشاءاللہ. وہ اسپیڈو بس کی شکل میں لائیں یا جس طریقے سے بھی لائیں، ہم اپنے شہر کو جدید ٹرانسپورٹ دیں گے دوبارہ. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہاسپٹل ہے، دیکھیں خدمت کا جذبہ ہونا تو انسان رکتا نہیں ہے. میرے یہ آج آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 3-4 کنال جگہ یہ میرا ڈیرا تھا، آپ سب کو پتا ہے. اور یہ آج کا نہیں، یہ مطلب یہ دادا اور بزرگوں کے زمانے سے یہ ڈیرا تھا. یہ سارا یہ جگہ یہ ساتھ جو ہے چوری شیر احمد جٹھول صاحب، دادا جی بشیر اور دادا جی محمد علی، یہ دونوں بھائی تھے، آپ کو پتا ہے. تو یہ ڈیرا تھا اور یہ ساتھ جگہ اس کو ہم نے ہاسپٹل میں منتقل کیا. پرائیویٹ ہاسپٹل میں 5 سال اگر میں ایم پی اے نہیں تھا اس ہسپتال کا وہ دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ کر نہیں رہے تھے. تو ہم یہاں پہ عوام کے لیے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی شکل میں ہی ہم یہاں سہولت تو ہونا، ادھر تو سہولت ہے ہی نہیں ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو سہولت چاہیے ہوتی ہے، وہ بے شک پیسوں کی مل جائے. یہ بے شک ہم سے پیسے لے لیا کریں لیکن ہمیں سہولت تو دیں. یہ سرکاری ہاسپٹل والے سہولت نہیں دیتے. تو ہم نے یہ اپنے ڈیرے پہ ہی ہاسپٹل شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ یہ تقریباً مکمل ہے. یہ کچھ عرصے تک اس کو ہم باقاعدہ اس کو شروع کریں گے. لیکن
मिशन यही होगा کہ سب سے پہلے وہ RHC جو ہے اس کو ہم بہتر ہسپتال بنائیں انشاءاللہ تعالی. اس ہم ایک منصوبے کو جس پہ دعوے دار بہت ہیں لیکن کیا کسی نے کچھ نہیں ہے. پچھلے 5 سالوں میں میں ایک دن یہاں پہ آیا محلہ محمد پورہ میں فاتحہ تھی ایک افسوس کرنے کے لیے آیا. تو میں نے اس دن دیکھا جو اس وقت کے MP تھے ان کی بھی ٹیم وہاں پہ پھر رہی تھی اور اس وقت کے جو MNA تھے ان کے بھائی جو ہے میجر صاحب قربان صاحب وہ بھی یہاں پہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے. تو میں نے وہاں پہ کسی کو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو کبھی آتے نہیں ہے. تو آج انہوں نے کہا یہ اصل میں وہ کیری ڈبہ جو ایمبولینس ہے نا ہاسپٹل کی وہ ٹھیک کروائی ہے تو انہوں نے فیتا کاٹنا ہے اس کا. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کاٹنا ہے ہم نے ٹھیک کروائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کاٹنا ہے ہم نے ٹھیک کروائی ہے. میں آپ کو مثلا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں MPA تو 2014 میں بنا ہوں. 2011 میں ڈاکٹر شاہد صاحب جانتے ہیں وہ جن کے گولڈن بار ہے وہ جانتے ہیں, وہ میرے ساتھ گئے تھے. اس وقت ایک ٹویوٹا ہائی ایس والی جو ایمبولینس ہوا کرتی تھی نا RSC میں تو خراب پڑی ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں. تو میں اور ڈاکٹر شاہد صاحب جا کے CO کو مل کے تو ہم نے وہ ٹھیک کروا دی تھی. یہ کوئی کام ہے جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے لوگ عہدوں والے آ کے جو ہے وہ فیتے کاٹنے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں تو کئی جگہوں پہ تختیاں تو اتنی لگائی ہیں انہوں نے, کئی جگہوں پہ تو تختیاں لگی ہوئی ہیں اور پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو ایک تو میں نے دیکھی ہے ابھی کالی آپ شریف پورہ وہ جو رینجرز کی چوکی ہے وہاں سے جب آپ ادھر کو مڑ کے نارنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپ بے شک دیکھ لینا کہ آپ کے یہ بائیں ہاتھ ایک بڑی ساری تختی نظر آئے گی اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, کھیت ہیں لوگوں کے. نہیں شریف پورہ کدھر ہے, شریف پورہ سے بھی پہلے خالی کھیتوں کے آگے ایک تختی لگی ہوئی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ وہاں پہ کس چیز کی تختی لگی. تختیوں پہ اتنے پیسے ضائع. ہم نے یہ سامنے بابے خورم کے جو سامنے امرید کے ناروال یہ جو روڈ ہے جو قلعہ مانا والا کے اندر سے گزر کے جاتی ہے, اس روڈ کے اوپر جو شگاف پڑے ہوئے تھے اس روڈ پہ کھائیاں بنی ہوئی تھی گہری گہری. تو الحمدللہ کارپیٹ روڈ ہے آج, میں نے بنائی تھی. تو تختی تو کہیں بھی نہیں لگوائی تھی, جب بنوائی تھی سب کو پتا ہے کہ بن گئی ہے. تختیوں کا مقصد مجھے نہیں سمجھ آتا. آپ خدمت کریں جہاں پہ دیکھیں کام ہونے والا وہ کروائیں. آگے پنڈوری پول سے وہ آگے جائیں پرانا نارنگ روڈ پرانا تنویر صاحب نے میرا خیال ہے 15-20 کلومیٹر لمبی سڑک ہے وہ سیدھی مرید کے جا کے شہر میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے وہ راحت تنویر صاحب نے وہ جو ہے وہ تعمیر کروائی. یہ کالاختی روڈ دیکھ لیں, پچھلے 5 سال اس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. آج جو ہے وہ ہم نے راحت صاحب نے اس کو دوبارہ منظور کروایا, شروع کروا دیا کام. جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اسی برقی رفتار سے کرتے ہیں اور عملاً کام کرتے ہیں. ہم باتیں ہی سنتے رہے ہیں. کبھی PSO کے پمپ پہ وہ چوری اجاز صاحب کا جو پمپ ہے اس پہ ایک دفعہ افتتاح ہوا, وہاں پہ افتتاح کالاختی روڈ بننے لگی ہے, وہ 2 ٹرک لا کے وہاں پہ روڑے کے پھینکے ہیں, اس سے الٹا لوگ زخمی ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سڑک نہیں. بس یہ لالی پاپ لوگوں کو لارے دکھاوے کی سیاست, دکھاوا انہوں نے زیادہ کیا, کام انہوں نے کم کیا. اب ایک نارنگ شہر کے حوالے سے آگے آخری میں بات کروں گا. یہ نارنگ کے حوالے سے نا میں جب MPA بنا تو میں نے نارنگ شہر کے لیے وزیر اعلیٰ سے میں نے 22 کروڑ روپیہ جو ہے وہ منظور کروایا شہر کے لیے کہ میں شہر کو سیوریج دینا چاہتا ہوں. میں نے یقین مانے اس وقت یہ ڈرون کیمرے 2014-15 میں بہت چیدہ ایسی شان و نظر کہیں کسی کو ہوتا تھا. لاہور سے میں نے وہ ڈرون کیمرہ ہائر کیا. اس وقت میں نے اس کو ہائر کر کے پورے شہر کو جو ہے وہ اوپر سے اس کی ایک ویڈیو بنائی کہ پتہ لگے کہ کن اطراف میں پھیلا ہوا ہے شہر. وہ بنانے کے بعد پھر میں نے جو آرکیٹیکٹ بلائے, میں نے ایک سول انجینئر بلایا, پرائیویٹ ہائر کیے میں نے, اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم شہر کو سیوریج دینا چاہتے ہیں. جو یہ ان پلانڈ شہر ہے ہم اس کو پلانڈ شہر بنانا چاہتے ہیں. تو سیوریج کا یہ فارمولا طے کیا کہ ہم ایک رنگ نالا بنائیں
جو پورے شہر کے ارد گرد جو ہے نا وہ گول ایک نالا ہو، اور ہر شہر کی وارڈ سے ایک بڑا نالا نکلے جو اس رنگ نالے میں جو ہے وہ پہنچے. اس سے کیا ہوگا کہ ہر وارڈ سے جو اس کا پانی ہے اس وارڈ کا وہ سیدھا باہر جو ہے شہر کے بڑے نالے میں چلا جائے گا، اور وہ بڑے نالے کا پانی ہم نے جو یہ برساتی نالا ڈیک نالا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا. اچھا، اس کے لیے میں نے وہ 22 کروڑ روپے، اور ساتھ گلا منڈی جو نارنگ تھی تو اس کی بھی میں نے بیچ میں کہا کہ اس کو بھی پکا کر دیں، اور اس کا پھر ہم نے افتتاح بھی کر دیا. راحت امیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے افتتاح کیا تو وہ پیسے روک دیے گئے. 2 کروڑ روپیہ جاری ہوا. جب 2 کروڑ روپیہ صرف جاری ہوا 2017 میں، باقی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیے. اب میں 2 کروڑ سے اگر سارا وہ کھدوا دیتا، بعد میں پیسے جاری نہیں ہو رہے تھے تو وہ جو ہے نا وہ الٹا کام خراب ہو جانا. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اس پیسے کو تب چھیڑیں گے کہ جب جاری کم از کم 10 کروڑ روپیہ ہوگا نا، تو تب اس کو یعنی اگلے سال میں ہم اس کو کر لیں گے، لیکن زیادہ پیسے جب آئیں گے اسکیم میں تب شروع کریں گے. وہ 2 کروڑ روپیہ ہم اس ٹائم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس محلے کے اندر میں نے جو گلیاں بننے والی تھی وہ میں نے ساری گلیاں بنوا دی، کیونکہ پورے شہر میں ایک یہ محلہ اور ایک جو ادھر سوئے پہ جو پپا بٹ صاحب کی جو وارڈ ہے یونس پارک جو ہے، ایک وہ، یہ 2 وہ علاقے ہیں خاص طور پہ کہ جو متاثرہ ترین تھے. اور وہ والا تو ابھی بھی جو ہے اس میں کام اتنے نہیں ہوئے ہوئے. یہاں پہ پھر بھی میں نے گلیاں بنا لی. ابھی اس محلے کا ایک پانی کا بڑا مسئلہ ہے، وہ آگے سے بند کر دیا جاتا ہے. اس کو کھلوانے کے لیے میں اس وقت کے جو ہے وہ مشینری کو، اے سی کو، سب کو میں کہتا رہا، ہوتا رہا. ہم نے ایک دفعہ کرینے لگا کے شروع بھی کیا. اس کے بعد وہ میرے خلاف بھی رٹ ہو گئی ہائی کورٹ میں، اور متعلقہ ایس ایچ او اور اے سی کے خلاف بھی ہو گئی کہ یہ ہماری زمین کے بہرحال وہ ایک اس طرح کا ایشو تھا. وہ اس ٹائم یہ پانی نہ کھل سکا سیوریج کا، لیکن ہم نے پکی کروا دی تھی یہ ساری سڑکیں. یہ آر سی سی جو ہے باب خرم سے لے کے آپ دیکھیں ریلوے پھاٹک تک آر سی سی ہے. اس میں سے کسی نے نا پانی کا گلاس نہیں کسی سے لے کے پیا ہونا، اس لیے آج اس کے اندر ایک بھی کھڈا نہیں ہے. الحمدللہ 2013-14 میں وہ بنی تھی. اتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ راستہ آپ دیکھ لیں، نارنگ کا مین راستہ ہے، ہیوی ٹریفک ہے، خراب نہیں ہوا. پتہ لگتا ہے اس کے اندر کرپشن نہیں ہوئی. اب وہ جو 22 کروڑ کی اسکیم تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں گئی ہے. وہ پتہ چلا ہے یہ صرف منڈی کے اندر پیسے اس میں سے لگے ہیں، یہ جو ابھی گلا منڈی کا کام ہوا. باقی پیسے جو ہے وہ خرد برد ہو گئے، وہ کسی نے خرد برد کر لی. اور یہ تشویشناک بات ہے. اس کے بعد صاف پانی کا پروجیکٹ یہاں پہ دیا گیا، وہ پانی صاف ہی نہیں ہے کہیں سے. اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پورے شہر کی جتنی سڑکیں گلیاں تھیں وہ ساری توڑ دی گئی ہیں، ان میں ناقص پائپ ڈال دیا گیا ہے. اب ناقص پائپ ڈال کے اب وہ جہاں سے کہیں سے کنیکشن آن کریں وہاں سے جو ہے وہ پانی پائپ لیک ہو جاتے ہیں، اور گندا پانی ان پائپوں میں مکس ہوتا ہے، اور پہلے سے بھی گندا پانی جو ہے وہ ٹوٹیوں میں آتا ہے. اب یہ اعظم باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں مومی کاغذ جو ہے وہ لپیٹ کے انہوں نے، پتہ نہیں یہ تو کام ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن بڑی بہت ہی اس کے اندر کرپشن اور اس کے اندر ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمارے لیے چیلنجنگ یہ بات ہے کہ اب ہم اس کا کریں کیا، کہ اس پہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں. اب اس کو ہم بہتر کر کے دوبارہ پائپ ڈلوا کے اس کو چلائیں، یا ہم اس منصوبے کو بند کر دیں. اور جب یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کو بند کر دیں تو یقین مانے خدا کی قسم کلیجہ ہلتا ہے کہ اتنا پیسہ لگ گیا اور وہ زمین بوس کر دیں. وہ ہماری جو عوامی سہولت ملنی تھی وہ کہاں گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ کے ایک چھوٹے سے فیصلے سے جو ہے نا یہ اثر انداز ہو جاتی ہے. 2018 میں
میں نارنگ منڈی اہل نارنگ علاقہ نارنگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تو اپنی بھرپور کوشش کی. آپ نے 42,000 ووٹ تھا, یہ جو کہتے تھے پتہ نہیں میرے ووٹ ہی نہیں گنتے تھے, تو میرے تو ہے بھی نہیں ہے ووٹ, تو خدمت کا ہے. میرا کوئی ووٹ نہیں ہے, ووٹ ہوتا ہے خدمت کا. جو بندہ صاف نیت کے ساتھ کام کرے گا, جو بندہ خالص ہوگا, مخلص ہوگا, اویلیبل ہوگا, کچھ کرنا چاہتا ہوگا, تعلیم یافتہ ہوگا. ایک تو تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے, جن کی تعلیم ہو, جو پڑھے لکھے ہوں, ان کو آگے آنا چاہیے. وہی کچھ سنوار سکتے ہیں نا. ایک بندہ جس نے تعلیم نہیں حاصل کی بھی, اس کو شعور ہی نہیں ہے, اس کا وہ روشن اس طرح تو دماغ نہیں ہو سکتا نا جس طرح تعلیم یافتہ بندے کا ہوتا. تو وہ کیسے, یہ تو میں تو گزارش کروں اس دفعہ اسمبلی میں جا کے تقریر کروں گا کہ اسمبلیوں میں بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ٹکٹیں ملنی چاہیے, تاکہ آگے سیاست میں برینز آئیں, دماغ آئیں, جو کام کرنا چاہتے ہوں, جو کام کریں, نہ کہ چودھری بننے کے لیے, وہ شملے والی پگیں پہننے کے لیے نہیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا علاقہ جو ہے یہ پچھلے 5 سال میں آج کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہوا. ہاں لائبریری سنی تھی, جب سنا تھا خوشی ہوئی تھی کہ چلو یار کچھ نہ کچھ. لائبریری بھی جو ہے وہ ایک کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی فیزیبلٹی, میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ لائبریری کی فیزیبلٹی جو ہے وہ کیا تھی, اور یعنی کیوں نہیں وہ بن سکی 5 سال میں. 5 سال میں تو اگر 5 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ پاکستان کی ختم ہو سکتی ہے, 5 سال میں اگر موٹر وے بن سکتی ہے, 5 سال میں پتہ نہیں ڈیم بن سکتے ہیں, انڈسٹریاں بنتی, 5 سال میں چھوٹی سی لائبریری کیوں نہیں بن سکتی 10 مرلے. جب میرا خیال ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا یا عدم توجہ کا وہ شکار رہی ہے. ہمارا شہر اور ہمارا علاقہ ہی اصل میں عدم توجہ کا شکار رہا ہے. پھر ایک یہ بڑی بات ہے, وہ جی ایم پی اے اس وقت میں سنتا تھا جی ایم پی اے کی ایم این اے سے نہیں بنتی, ایم این اے کی ایم پی اے سے نہیں بنتی. بھائی یہ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا تم نے؟ آپ نے کبھی سنا ہے, میں راحت تنویر صاحب ایم این اے یہاں پہ افضال صاحب رہے ہیں, میں ہوں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہماری نہیں بنتی؟ جب کرنا ہے کام مخلوق کی خدمت کا, تو پھر آپس میں کیا وہ بات ہوتی ہے جس پہ بنتے ہی نہیں؟ کون سے وہ چودر کے شملے آڑے آ جاتے ہیں, تو ہم اپنے علاقے کو وہ چودر بانٹ ہم نے وہ نہیں بنانا کہ یہاں پہ چودر کا الیکشن ہو رہا ہے تو آؤ بھائی کیڑا اگلا چودھری. نہیں, ہم نے کام کروانے ہیں. میں بھی اگلے 5 سال کام کروں گا تو مجھے ووٹ دینا, اگلے 5 سال کام نہیں کروں گا تو اسی طرح اکٹھے ہو کے مجھے کہنا سان صاحب بات کریں. لہذا آپ کا شکریہ. مثلا اب تو یہ جتنی بھی بات بندہ کرتا رہے, میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ کھانا جو ہے وہ اچھا ایک منٹ پہلے میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ کھانا جو ہے وہ سرو کرنا شروع کریں, ٹیبلوں تک پہنچائیں. دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی وہ تکم پیل شروع ہو جائے. آرام سے جیسے پرسکون ہم ایسے بھی ہے نا, اسی طرح ہی سارے رہیں گے نا تو ہر جگہ کھانا آرام سے پہنچ جائے گا. ورنہ جگہ یہاں پہ تھوڑی ہے, یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کی محبت نے خالی جگہ بھر دی ہے یہاں پہ, تو جگہ تھوڑی ہے گزرنے کی. تو ظاہر ہے کھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبھی پہنچے گا کہ بیچ میں جگہ رستہ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے, کل چک بولے ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے اس سے پہلے وہ, لیکن مہربانی فرمائی ہے وہ وہاں کے جو اہل چک بلا چوری اکبر بلا صاحب ہیں اور ان کے دیگر ساتھی, انہوں نے کل شمولیت بھی کرنی ہے. اور انہوں نے کل وہاں پہ ایک جلسہ رکھا ہوا ہے, 2 بجے اس کا وقت ہے. تو راحت تنویر 1 بجے اس کا وقت ہے. راحت تنویر حسین صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو خوشی ہوگی کہ اگر آپ سارے یا آپ میں سے جتنے بھی ساتھی ہمیں وہاں پہ جوائن کریں تو ہم مل کے جو ہے یہ کریں.
घड़ियाल में भी कल हमारा जलसा है, नवीद भट्टी साहब वहाँ पे उन्होंने करवाया है, वो 2 बजे है, और रत्ता में भी इंशाल्लाह कल 12 बजे है। तो आप मिलें कैंपेन में, हमें अब मुझे नज़र आना चाहिए। अब आखिरी बात है, खाने का भी मैंने कह दिया, आप खाना जब तक ऊपर वो लालू रहे हैं, आप एक बात मेरी और मेरे साथ जो है ना यार, ये तस्वीरें ठीक है बन गई हैं, कोई नहीं, मुझे बात करने दो। मेरी बात सुने जी, तवज्जो चाहिए आप सारों, इधर वाले सुन रहे हैं ना सारे, सबसे संजीदा ही है, संजीदगी से सुन रहे हैं। गुजारिश ये करनी है कि मैं कला बंदा हाँ ते हल्का बहुत बड़ा है ते टाइम बहुत थोड़ा है। तुसी सारे हसान रियाज हो, तुसी सारे राना अतीक हो, तुसी सारे राना तनवीर हो, खुद सारे निकलो कैंपेन करो। कल्ले मसलन मैं अगर कला करदा रहांगा ते फिर असीं पूरे नहीं उतर सकते। मैं तुहाडे कोलों अज वादा लेना है, वैसे तो मैनूं पता है वादा की तुहाडा ते मैनूं तुहाडे ते इतमाद ही बहुत है। साडी कैंपेन जहां से कैंपेन हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि आप सारे निकल के कैंपेन करना और जिम्मेदारी से करना, वक्त ज़ाया ना करना। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 10-15 दिन है, तो ये 10-15 दिन जो है ना दिली जज्बे से जो है ना वो मेहनत कर दें, तो इंशाल्लाह यकीन माने अगले 5 साल बहुत रोशन है। मैं ये आपके साथ जो है ना पूरा अज़म करता हूँ कि अगले 5 साल आपकी इलाके की इतनी खिदमत करेंगे, आपके ज़ाती काम भी, आपके इज्तिमाई काम भी, हर काम के लिए हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और ये टीम भी पायदार है, ये थाने नहीं बैठती, ये वो सारी चीज़ें नहीं जो पिछले 5 साल होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे आप सारे। दूसरी ये भी बता दूं कि नारंग का स्टेडियम मजाक बन गया हुआ है। पिछले 5 सालों के शुरू में एक ना बाहर बहुत बड़ी ये बाबे खुरम के सामने फ्लैक्स लगाई गई थी, उस फ्लैक्स के ऊपर 15-20 वादे लिखे गए थे। आज मैं वो फ्लैक्स लगाने वाले शख्स को भी कहूँगा और उस जमात को भी कहूँगा कि आके सिर्फ हमें, आप पता नहीं आते तो हैं कि नहीं, फेसबुक पे लिख के जवाब दे रहे हैं कि वो स्टेडियम किधर है, वो मंसूबे किधर है। मैं नौजवान हूँ और नौजवानों की एक मुझे पता है, हमने स्टेडियम जरूर बनाना है, और कुछ हुए ना हुए स्टेडियम असी जरूर बनाना है इंशाल्लाह। होएगा सारा कुछ ही, लेकिन इंशाल्लाह ताला नारंग मंडी के अंदर एक खूबसूरत स्टेडियम लाजमी बनावांगे और असी इंशाल्लाह अपने टन्योर के अंदर मुकम्मल करांगे इंशाल्लाह ताला। सारे हाथ खड़ा करके मैं सब वादा करें कि सारे निकल के कैंपेन करेंगे। सारे मेरे भाई हाथ खड़ा करें, इधर वाले, उधर वाले, आगे वाले, पीछे वाले, सारे हाथ खड़ा करें। अभी कुछ हाथ नीचे है, वो वाले आखिर से मलक अताउल्लाह आपका भी हाथ नहीं ऊपर, ये आपके आगे वाले टेबल का भी हाथ ऊपर नहीं है, सारी टेबल हाथ ऊपर करें, वादा करें इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने इलाके में कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह। शेर को मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आप हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर इलाके की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा शबाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। साडे वालों आज ही मुबारक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ। जिन्हें शहर के कौंसल ने वो खाना खान तो बाद ईपी बैंक उन्होंने हसान साहब ने मीटिंग करनी है, थले ड्राइंग रूम में बैठना उन्होंने मीटिंग करनी है जी।
ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚੌਂਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਵਾਫਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਖਾਣਾ ਵਾਧੂ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਕੇ